بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدت طلب اذا قلم سنیہا رؤف۔ قسط نمبر 11۔ باخدا آپ دور ہوئیں تو اب کی بار اپنا اچھا خاصا نقصان کر بیٹھوں گا، اس نے کہا تو وہ تھمی۔ وہ کیوں بے بس ہو رہی تھی اس کے سامنے؟ وہ دور ہوئی اور اس سے کچھ فاصلہ بنا کر لیٹ گئی۔ وہ بالکل کنارے پر فارمیلٹی میں لیٹی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی صحیح کر رہی ہے یا غلط، لیکن اس وقت وہ تھک چکی تھی۔ نیند میں جاتے اس نے خود کو اس کے حصار میں محسوس کیا تھا۔ صبح اس نے آنکھیں کھولی، وہ اس کے بے حد قریب تھی۔ یہ اس کے شوہر کا پہلا لمس تھا جو اس نے دل سے محسوس کیا تھا۔ یاد ماضی آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھی اور اس کے ایسا کرتے وہ کراہ کر گیا تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں۔ واپس وہ پیچھے ہو کر لیٹی تھی۔ وہ سب بھولنا بھی چاہتی اور نہیں۔ کمرے کے خواب ناک ماحول میں اس نے گہری سانس بھری۔ روبی، اس نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا تو اس کا دل تھما۔ مجھے واپس جانا ہے۔ یہ سب اس نے کچھ کہنا چاہا۔ روباشا درید یزدانی، یہ وقت میرا ہے۔ اس وقت کا پچھلے 1 سال سے انتظار کیا ہے میں نے۔ اس 1 سال میں کتنا ڈھونڈا ہے میں نے تمہیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اچانک مجھے ڈھونڈنے کی کیا پڑ گئی تھی۔ میں تو آپ کا دیا 1 پیسہ نہیں لائی تھی جو آپ واپسی۔ اس کی کمر پر گرفت سخت کی تو اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات جام ہوئے تھے۔ اس بات پر کریں گے، لیکن جس دن مجھے لگے گا کہ آپ صحیح وقت ہے۔ کیا آپ تب تک ہمت کٹھی کر رہے ہو اپنے گناہ کو ماننے میں؟ روبی، اتنا ہی بولو جتنا سہ سکو گی۔ آخر میں اس نے گرفت کچھ اور سخت کرتے کہا، لیکن مجال ہے جو اس لڑکی کے منہ سے سسکی بھی نکلی ہو۔ یہ پکڑو، اس پکڑ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ درید یزدانی، جو 1 سال پہلے میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے وجود میں محسوس کیا، اس کے پہلے وہ بات ہوتی کرتی، وہ اس کی بات وہ اپنے طریقے سے روک چکا تھا۔ ان دونوں کے دل بے ہنگم انداز میں شور برپا کیے ہوئے تھے۔ وہ ہٹا بھی تو اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ میں بول چکا ہوں روباشا درید یزدانی کہ ایک دن، جس دن سچ میں مجھے لگے گا کہ اب حقیقت بتانی ہے۔ کیسی حقیقت؟ کل وہ شرافت سے اس کے آفس آ گئی تھی۔ اس کا وہ روپ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ منت وقار، جس نے آج سرشاہ کو دیکھا تھا، وہ وہاں سے گزرتی سامنے موجود 2 لڑکیوں کی آواز سنتے اس کے قدم ٹھٹھڑے تھے۔ ہاں، وہ بلیک میں، وہ کیا لگتے ہیں، مائی فیورٹ کلر۔ دوسری نے آہ بھرتے کہتے ہوئے کہا، میں کوشش کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے موقع مل جائے، ساری زندگی کا نہیں، کچھ لمحہ ہی صحیح۔ پہلی والی نے کہتے ہوئے لوفرانہ انداز میں دوسری کو آنکھ ماری۔ منت کو دل میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتی نہ جانے کیوں احساس کمتری کا شکار ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تبریز شاہ مردانہ وجاہت کا وہ شاہکار ہے جسے ہر کوئی چاہتا اور سراہتا ہے۔ وہ حسین تھی بے شک، لیکن شاید تبریز شاہ کے معیار کی نہیں تھی۔ وہ حقیقت مانتے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے شکستہ زدہ قدم اس کے کیبن کی طرف بڑھائے، لیکن وہاں پہنچ کر اسے اندازہ ہوا وہ 10 منٹ لیٹ ہو چکی ہے اور میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ وہ اندر آئی تو تبریز شاہ نے اس پر نگاہ تک نہ ڈالی۔ اس کا سارا دھیان سامنے لگے پروجیکٹر پر چلتی سلائیڈز پر تھا۔ شاید وہ محسوس نہ کرتی، لیکن اس گفتگو سننے کے بعد اس کے دل نے یہ شدت سے محسوس کیا تھا۔ پورے ہال کی صرف اسی کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، کمپنی کے اونر کے ساتھ بیٹھے گا بھی کوئی امپلائی کیوں؟ وہ خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی 10 منٹ ہوئے تھے۔ اس کا دھیان اپنی ساتھ والی کرسی کے ہینڈل پر گیا جہاں اس کے ساتھ تبریز نے ہاتھ رکھا تھا۔ بے دھیانی میں اس نے اس کے ہاتھ کا اور اپنے ہاتھ کا موازنہ کیا اور جھٹ سے اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا لیا۔ وہ سچ میں اس کے مقابلے کی نہیں تھی۔ اس نے میٹنگ کا کوئی بھی پوائنٹ نوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ اس کا دھیان ہی نہیں تھا۔ سب اٹھ کر چلے گئے تھے۔ تبریز شاہ بھی اٹھتا اپنے مینیجر سے بات کر رہا تھا۔ منت کے مینیجر نے اسے دیکھتے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ اسے آج کے پوائنٹس بتانے لگا جسے وہ بے دھیانی میں سنتی رہی۔ اوکے میم، اس نے نہ جانے کیا کہتے اپروول مانگا تھا۔ اس نے کہتے اپنی چیزیں سمیٹی۔ بائی دا وے میم، یو لکنگ بیوٹیفل ٹوڈے، اس نے کے مینیجر نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ نظریں 2 قدم دور کھڑے شخص پر گئیں جو نظروں میں جل کر بھسم کر دینے کا تاثر لیے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ صبح اس کے جاگنے کے بعد اٹھی تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ وہ کسماندگی سے وہیں پڑی رہی۔ 10 بجے اس نے اٹھ کر کمرے کو سمیٹا اور باہر نکلی۔ کچن میں جا کر اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ کچن کے صاف ہونے سے اندازہ ہو رہا تھا وہ بھوکے پیٹ گیا ہے، لیکن اسے تو انڈا بریڈ کے علاوہ کچھ نہیں بنانا آتا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کے لیے کھانا بنا دے، لیکن خانسامہ بھی آج نہیں آئی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شاید اس نے اپنے نہ آنے کا باسط کو بتایا ہو۔ اس نے فوراً سے یوٹیوب کھولی اور نت نئی ریسیپیز کو دیکھتے ہی اس نے 2 بجا دیے تھے۔ وہ گھر آ جاتا، اسے بھوک لگی ہوتی تو اسے پہلی بار افسوس ہوا اسے کچھ بنانا کیوں نہیں آتا۔ اپنے گھر میں اسے نہ کسی نے کہا تھا، نہ ایسی کوئی سوچ اس کے دماغ میں آئی تھی۔ اب بھی اس نے فریزر سے
چکن نکالا اور اپنا فیوریٹ اچار گوشت بنانا چاہتی تھی۔ گوشت کو دھوتے اس نے منہ کے طرح طرح سے ڈیزائن بنائے تھے۔ بالآخر وہ کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے بنا لیا تھا اپنے لیے۔ اس نے ساتھ میں فرائڈ بھی بنائی تھی کیونکہ اس کا کھانے کو اچانک من ہوا تھا۔ رباب اور اس کی کریویز اس نے گھڑی دیکھتے بے چینی سے اس کا انتظار کیا جو شام کے 4 بجا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بکھرے کچن کو دیکھا اور ایک نظر اپنے کپڑوں کو۔ دونوں کی حالت ہی بری تھی لیکن کافی تھکاوٹ ہو گئی تھی، اس لیے کچن کو صاف نہ کیا اور شاور لے چلی گئی تھی۔ شاور لے کر اس نے سفید کپڑوں کو اسٹریٹ کرتے اپنی ساتھ کیپری پہنی تھی۔ اس کا دوپٹہ تو ہے ہی نہیں۔ پہننے کے بعد الماری میں اس کا سوٹ کا دوپٹہ نہ ملنے پر اسے یاد آیا۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتی کہ فون پر بجنے والی رنگ ٹیون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ فادی کا نمبر دیکھتے اس نے جھٹ سے فون اٹھایا اور وہیں بیٹھ گئی۔ وہ جو اسے سارے گھر میں ڈھونڈتے آیا تھا۔ کچن کے حالت اور چولہے رکھے کھانے کو دیکھتے اس نے گہرا سانس بھری تھی تو آج اس کی بیوی نے دن بھر محنت کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اس تھکاوٹ سے بھرے دن کے بعد اس بات کا اچھا تاثر پڑا تھا اس پر۔ اب رہنے بھی دو فادی تم۔ اس نے کمرے کی طرف قدم بڑھائے لیکن اسے باہر سے اس کی آواز سنائی دی۔ اس کے قدم پل میں تھمے تھے۔ تم اسے جتنا بھی معصوم کہہ لو، مجھے پتہ ہے تمہیں زیادہ معصوم اور پیاری اور بھولی اور کیوٹ میں ہی لگتی ہوں۔ بتائیں، مجھے سب جاننا ہے۔ سب کیوں ہوا؟ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا آپ نے سچ میں میری قیمت کیوں لگوائی گئی؟ سب جاننا ہے۔ پچھلے 1 سال سے ہر لمحے میں نے خود کی ذات میں اس سوال کے جواب تلاشے ہیں اور ہر لمحے میرے حصے میں بے چینی مزید در آئی ہے۔ اس کی کہتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ درید یزدانی نے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے اسے ساتھ لگایا اور نہ جانے کتنے ہی لمحے وہ ایسے ہی روتی رہی تھی۔ اگر میں کہوں اس رات سے لے کر تم اب تک محفوظ اور بالکل پاک ہو تو میں آپ کی بات پر یقین کر لوں گی۔ اس نے کہتے سر اس کے سینے پر رکھا۔ 1 سال کافی تھا ان سب درد اور تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے۔ اس کے شوہر نے اس کی پاکی کی گواہی دے دی تھی اور کیا چاہیے تھا؟ درید اس کے کندھے پر لب رکھے تو اس نے آخری سسکی بھری۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے اس کے چہرے کے ہر حصے کو چھوا تھا۔ پیار سے، عقیدت سے اس کی قربت میں آتے رباشا سب بھول گئی تھی کہ زندگی ابھی مزید زخم دینے والی ہے۔ درید اس کے لبوں سے اپنا نام پہلی بار سنتے وہ تھما تھا۔ کیا آپ پھر سے چلے جائیں گے؟ یقین کر کے دیکھ لیں۔ اس نے کہتے اس پر اپنا حصار تنگ کیا تھا اور اسے نزدیک تک کیا تھا۔ اتنے وہ اس کے درمیان کے ہر فاصلے کو اس نے محبت سے سمیٹا تھا، ایسے جیسے وہ کوئی مومی گڑیا ہو جو سختی سے ٹوٹ جائے گی۔ رباشا کے لیے اس کا ہر لمس اس بات کا گواہ تھا کہ وہ کتنا تڑپا تھا اس کے لیے۔ صبح اس کی پرسکون تھی۔ وہ اس کے کہنے پر اسے چھوڑ آیا تھا۔ وہ سب سوچ بیٹھا تھا وہ اسے واپس لے جاتا، لیکن شام میں آنے والے فون سے اسے اپنی دنیا ہلتی نظر آئی تھی۔ اس کا باپ ICU میں تھا اور وہ بنا کسی کو بتائے بھاگ گیا تھا وہاں سے۔ یہاں آ کر وہ پھر سے مصروف ہو گیا تھا۔ 2-3 دن رباشا نے اس کا انتظار کیا تھا اور پھر اسے لگا زندگی واپس اسی ڈگر پر چل نکلی ہے۔ اس کی فلائٹ بھی گئی تھی جو اس کے سامان کے ساتھ پڑا تھا۔ کوئی گارڈ بھی نہیں تھا۔ وہ وہیں چیخ کر رو دی۔ اس نے کہا تھا یقین کر کے دیکھ لیں۔ وہ اس کا مان اور بھروسہ توڑ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھتے حلق کے بل اس سے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ صرف اسے پانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی بے قدری پر مزید رونا آیا۔ ایک اور بار نہیں درید یزدانی، میں اب کی بار خود کو بے مول نہیں کروں گی۔ میرا دل کہتا ہے تم واپس آؤ گے، لیکن اب کی بار میں تمہیں نہیں ملوں گی۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں۔ لیکن میں جانتی ہوں تم مجھے پھر سے ڈھونڈ لو گے۔ وہ کہتے اٹھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس نے اسکول جہاں وہ رہا کرتی تھی وہاں سے اپنا ٹرانسفر اسی کے شہر کروایا اور اپنے شہر وہ اتنی جلدی نہ ڈھونڈ پاتا وہاں چلی گئی۔ منت نے کافی ضد کی تھی، اسی لیے اسے بھی اپنے ساتھ لے آئی وہ۔ اب تو منت کا دکھ بھی اسے اپنے جیسا لگتا تھا۔ ہفتے بعد درید واپس گیا تھا۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا تھا لیکن ناکام رہا تھا۔ اس کے اسکول سے جاتے ہی وہاں سے پتہ کرنا چاہا تھا لیکن اس نے بتانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود منع کر کے گئی تھی۔ درید کو اس پر حد سے زیادہ غصہ آیا تھا۔ وہ پھر سے بدگمان ہو گئی تھی۔ اب کی بار اسے کیسے مناتا؟ جب وہ کچھ صحیح کرنے کی نیت سے نکلتا تھا سب خراب ہو جاتا تھا۔ رباب کی شادی سے فارغ ہو کر وہ اس سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا کیونکہ 1 مہینے کے اندر وہ اسے ڈھونڈ چکا تھا، لیکن اب کی بار وہ چاہتا تھا کچھ برا نہ ہو
لیکن اپنے باپ کی خراب طبیعت کا صدمہ اسے کافی دیر تک کچھ کرنے سے روک گیا تھا۔ رباب بھی یہاں نہیں تھی، کوئی اس کے پاس نہ تھا، اور پھر وہ 4 مہینے بعد اس کو پھر سے زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے وہ لڑکی چاہیے تھی، اسے وہ چاہیے تھا یا نہیں اسے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے سکون چاہیے تھا جو اس کے نزدیک صرف اسی عورت میں تھا۔ امید ہے اب سب کی کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی درید اور رباشا کو لے کر۔ یہ ان کے ابھی ملنے سے 4 مہینے پہلے کی ملاقات تھی جب وہ 1 سال بعد ملے تھے، اور منت کی کہانی ان 4 مہینوں بعد ہی شروع ہوئی تھی اسی شہر واپس آ کر۔ یہ کنفیوژن مت پال لیجیے گا، اس کی کہانی چلانی تھی اس لیے پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ وہ اب واپس جانے کا ارادہ رکھتی تھی اس لیے نکل گئی۔ وہ آج صرف اس میٹنگ کے لیے آئی تھی جو اس نے سنی تک نہیں تھی۔ تبریز شاہ اپنے کمرے میں آ چکا تھا، اسے لگا وہ کچھ نہ کچھ ڈسکس کرنے ضرور آئے گا، لیکن کھڑکی سے نیچے کا منظر دیکھا جہاں وہ جانے کی تیاریوں میں تھی۔ وہ دیوار پر ہاتھ مارتے اس نے نمبر ملایا، نظریں اسی پر ٹکائے رکھیں۔ 2 منٹ میں واپس مجھے میرے کیبن میں ملو مس منت، نہیں تو تمہارے آفس آ کر تفصیلی ملاقات سے تم مجھے روک نہیں پاؤ گی، سرد انداز میں کہتے فون رکھا۔ منت نے گہری سانس بھری اور پھر وہ 2 منٹ میں اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی کہ کہیں وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا۔ اس بار اس نے اجازت مانگی تھی اور اندر داخل ہوئی جہاں وہ جبڑے بیچے پیپر ویٹ گھماتے اسے ہی سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ آج تو اس نے ایسا کچھ نہ کیا تھا تو پھر سامنے موجود شخص کیوں اسے ایسے گھور کر رہا تھا؟ اس نے حلق تر کیا، یہاں آؤ اس نے کہا تو وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ سنائی دے رہا ہے تمہیں؟ اس نے اپنے سامنے پڑی چیزیں جھٹکے سے نیچے پھینکی تو اس کی ٹانگیں کانپی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ بیٹھو اس نے کہتے اسے دیکھا جو آنکھیں جھکائے اس کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ اس کے کہنے پر منت نے دیکھا کرسی تو میز کی دوسری طرف رکھی تھی تو کہاں بیٹھنے کو اسے کہہ رہا تھا۔ آئی سیٹ سیٹ، ہر بات کو تمہارے لیے دوبارہ کیوں دہرانا پڑتا ہے مجھے؟ منت تبریز شاہ۔ وہ جب چاہتا اس کے نام کے آگے اپنا نام لگاتا تھا، جب چاہتا اسے منت وقار بنا دیتا تھا۔ میں نے کہاں، اس نے انگلیاں چٹکھاتے کہا۔ اس شخص کی نگاہوں سے اسے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے تھا؟ تبریز شاہ نے کہتے اسے جھٹکے سے اپنی گود میں بٹھایا۔ اس کا وزن نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ تبریز شاہ نے اس پر گہری نگاہ ڈالی جو آسمانی رنگ کے جوڑے میں اس وقت کوئی معصوم پری ہی لگ رہی تھی۔ ذہن میں فوراً اس کے مینیجر کے تعریفی جملے آئے جو اس کا جبڑا پکڑ کر منہ اپنی طرف کیا۔ بہت شوق ہے لوگوں سے تعریف وصولنے کا تو مجھے کہو، میں ایک ہی بار میں تمہارے حسن کو خراج تحسین پر پیش کر دیتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے وہ گھرایا تھا۔ شاہ درد ہو رہا ہے؟ اچھا تم بھی آشنا ہو اس جذبے سے، اس نے تمسخر اڑاتے ہوئے انداز میں کہا تھا تو منت کی آنکھیں نم ہوئیں۔ جس جذبے کے ساتھ اس نے زندگی گزار دی وہ شخص پوچھ رہا تھا کہ اسے یہ بیماری لاحق ہے۔ اس نے دروازے پر کھڑے اسے دیکھا جس کا رخ دوسری سمت تھا۔ فون سپیکر پر تھا اور وہ اپنے کپڑوں کی تہہ لگاتی مصروف تھی۔ تم بال کمر پر بکھیرے تھے، نم بال کمر پر بکھیرے تھے۔ وہ جو اس کو دیکھ رہا تھا اس کی کھنکھناتی ہنسی سے ہوش میں آیا۔ جی ہاں میڈم، مجھ معصوم نے مان لیا کہ رباب یزدانی ہی اس دنیا کی سب سے کیوٹ، حسین اور معصوم لڑکی ہے۔ دوسری طرف سے آواز گونجی، ہائے کیا کروں، تم موقع ہی نہیں دیتی ہو تمہارے گھر آ کر بات کرنے کا۔ وہ بولا، کیا مطلب؟ اکثر فاہدہ رفیق حسین کی باتیں اس کے سر سے ایسے گزر جایا کرتی تھی۔ تمہیں مانگنا؟ باسط ضیاء جو کب سے خود پر پل باندھے کھڑا تھا آگے بڑھا اور اس کا فون اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ وہ اس اچانک افداد پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو قدم بڑھاتا اس کی طرف آیا۔ باسط اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے اس کا دل لرزا تھا اور اس کا ہاتھ تھامتا اسے باہر لایا اور کچن میں موجود دوسرے دروازے کو کھولتے اسے باہر راہ داری میں جھٹکے سے چھوڑا۔ باسط، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جب دوسروں سے تفریفیں وصول کرنے اور دوستیاں بڑھانے کا بھوت اتر جائے گا تو بتا دینا، اس نے دھاڑ سے کہتے دروازہ بند کیا جو جالی دار تھا۔ باسط، ایسا کچھ نہیں ہے، اگر تم چاہتی ہو اس وقت غصے میں کچھ کر نہ بیٹھوں تو آواز بند رکھنا۔ رباب ضیاء شادی کے بعد آج پہلی بار اس کا پہلے والا غصہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اندھیرا ہوتی راہداری کو دیکھا۔ وہ اس گھر کی باریک اور چھوٹی سی راہداری تھی جس کی دیوار پر صرف پودے لٹک رہے تھے۔ وہاں کی بتی بجھی تو اس نے چیخ مار کر باسط کو بلایا جو سامنے سے اسے جاتا دکھائی دیا، جو کان لپیٹے چلا گیا تھا۔ باسط نے آتے شاور لیا۔ وہ کتنی دیر ٹھنڈے پانی کے نیچے ایسے جلتے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا رہا تھا لیکن ناکام رہا۔ وہ کسی سے بھی بات کرتی لیکن اس شخص سے نہیں۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا وہ یونیورسٹی میں ان کا کپل کتنا مشہور تھا؟ آج اس شخص کے منہ سے اپنی بیوی جو عزت تھی اس کے منہ سے تعریفی جملے سن کر اسے اپنا آپ بے قابو ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے رباب کو وہاں بند کر کے اپنی نظروں سے دور کیا تھا۔ کیا وہ بیوقوف تھی یا جان کر رہی تھی؟ کیا ایک مرد کی نظروں کو چمک نہیں پہچانتی تھی؟ کیا وہ اس کی تعریفی جملات میں چھپی چنگاری کو محسوس نہیں کر پائی تھی؟ جاری ہے۔